السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کی اس ویڈیو کے اندر بیٹا تشریح ترجمہ کریں گے آیت نمبر 6 کلاس بی اے فارسی جو ہے وہ آپشنل۔ حکایت شروع کرنے سے پہلے اکثر میں ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اس کو آپ لازماً سنا اور دیکھا کریں، جس سے ایک تھیم آپ کے ذہن میں جو ہے وہ بیٹھ جائے گا اور حکایت کو یاد کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو لیٹ سٹارٹ، شروع کرتے ہیں تشریح ترجمہ کرنا اس کا۔ ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے بارے میں قصہ بیان کرتے ہوئے کہ اس نے رعایا کے مال و دولت پر لوٹ کھسوٹ کا ہاتھ دراز کر رکھا تھا اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر رکھا تھا۔ اس کی لوٹ کھسوٹ اور ظلم و ستم کا بازار یہاں تک گرم ہوا کہ لوگ تنگ آ کر اس کا ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں کو چلے گئے۔ بہت سے لوگ اس ظلم و ستم اور اذا ثانیوں سے خوف زدہ ہو کر مسافرت اختیار کر گئے۔ جب اس طرح رعایا کم ہو گئی تو حکومت کی آمدنی بھی کم ہو گئی اور خزانہ خالی ہو گیا۔ ایسے میں بادشاہ کے دشمن لالچ میں آ گئے اور ہر طرف سے زور پکڑنے لگے۔ دناؤں نے کہا کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ مصیبت کے وقت کوئی اس کا پرسہان حال ہو، برے وقتوں میں کوئی اس کی فریاد سنے اور آڑے وقتوں میں اس کی امداد کے لیے آئے، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے دنوں میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے، بھلے وقتوں لوگوں کے کام آیا اور فراخی اور خوشحالی کے دنوں میں دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرے۔ ظاہر ہے کہ اگر تو اپنے زر خید اور ہلکا بگوش غلام کے حال پر مہربانی نہیں کرے گا تو وہ غلام تنگ آ کر بھاگ جائے گا۔ تجھے دوسروں کے حال پر مہربانی ہی مہربانی اور لطف و کرم کرنا چاہیے، تاکہ تیرے اس فیاضانہ سلوک سے پرائے اور غیر بھی تیرے فرما بردار اور غلاموں کی طرح ہلکا بگوش بن جائیں۔ ایک دفعہ اس بادشاہ کے دربار میں ایک محفل سجی تھی اور اس کی محفل میں مشہور شاعر فردوسی کی زندہ جاوید تصنیف شاہ نامہ کا وہ باب پڑھا جا رہا تھا جو ایران قدیم میں ضحاک کی حکومت کے زوال اور فریدوں کی فتح کے بارے میں تھا۔ ایک وزیر نے بادشاہ سے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتائیے کہ جب فریدوں کے پاس نہ تو کوئی خزانہ تھا، نہ کوئی ملک اور نہ لشکر، تو پھر یہ کیسے ہوا اس نے ضحاک کو شکست دی اور ایران کی بادشاہی سے مل گئی؟ بادشاہ نے جواب میں کہا، یہ تو اس طرح ہے جیسے کہ تو نے سنا کہ وہ لوگ جو ضحاک کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے تھے، ضحاک کی دشمنی میں فریدوں کے گرد جمع ہو کر اس کے حامی اور مددگار بن کر اس کی تقویت کا باعث ہو گئے۔ اسی طرح فریدوں نے ضحاک کو شکست دے کر ایران کی بادشاہت حاصل کر لی۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر وزیر نے کہا کہ جب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوگوں کا گرد جمع ہونا بادشاہی کا موجب بنتا ہے، تو پھر آپ اپنی رعایا کو پریشان کیوں کر رہے ہیں اور کیوں لوگوں کو ظلم اور اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رکھا ہے؟ اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ بادشاہی ہی کرنے کا ہی نہیں۔ جو بادشاہ دل سے حکومت کرنے کا آرزو مند ہو، اسے تو چاہیے کہ جان اور دل سے اپنے لشکر کی پرورش کرے، کیونکہ بادشاہ لشکر کے ذریعے ہی حکومت کو بادشاہی کرتا ہے۔ اس پر بادشاہ نے وزیر سے دریافت کیا کہ فوج اور رعایا کس طرح بادشاہ کے گرد جمع ہو سکتی ہے؟ وزیر نے جواب دیا کہ بادشاہ کو رعایا پر کرم، بخشش اور سخاوت کرنی چاہیے، تاکہ وہ اس کی سخاوت اور دریا دلی سے فیض یاب ہونے کے لیے اس کے گرد جمع ہو۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ کو رعایا کے حال پر رحمت اور مہربانی کرنی چاہیے، تاکہ اس کی حکومت کے زیر سایہ امن، سکون اور بے خوفی، بے اطمینانی سے زندگی بسر کرے۔ مگر بادشاہ سلامت
آپ میں یہ دونوں باتیں نہیں ہیں اور آپ ان دونوں صاحب میں سے ایک بھی اپنے اندر نہیں رکھتے۔ حقیقت ہے کہ ظالم آدمی بادشاہ ہی نہیں کر سکتا، جس طرح ایک بھیڑیا یا جانوروں کے گلے کی رکھوالی نہیں کر سکتا، جس طرح بھیڑیا بکریوں کے گلے، یعنی کہ جو گلہ ہوتا ہے نا جہاں کٹھی بکریاں ہوں اس کو بولتے ہیں، حفاظت کرنے کی بجائے انہیں چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے، اسی طرح ظالم بادشاہ لوگوں پر رحم کرنے کی بجائے انہیں ظلم ستم کا نشانہ بنائے رکھتا ہے، اور یہ بات خود بادشاہ اور اس کی بادشاہت کے حق میں نہیں ہوتی۔ جس بادشاہ نے ظلم کی بنیاد رکھی، اس نے حقیقت میں اپنی حکومت کی دیوار کی بنیاد کو کھو ڈالی، کیونکہ ظالم بادشاہ کا ظلم اس کی حکومت کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور لوگ اس کے ظلم کے سبب اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور موقع ملتے ہی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس کے دشمنوں سے جا ملتے ہیں۔ وزیر نے تو بادشاہ کی بھلائی اور بہتری کے خیال سے یہ نصیحت کی تھی، مگر بادشاہ کی طبیعت کا تو رنگ ہی اور تھا، اس کی مخالفانہ طبیعت کی، اور وزیر کی یہ نصیحت اچھی نہ لگی۔ وزیر کی نصیحت سن کر اس نے غصے سے منہ پھیر لیا اور سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر کو قید خانے میں بھیج دیا۔ اس واقعہ کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ بادشاہ کے چچا زاد بھائی سلطنت کا جھگڑا لے کر اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے مقابلے کے لیے ایک لشکر بھی تیار کر لیا اور بادشاہ سے آبائی سلطنت میں اپنے حصے کا مطالبہ کیا۔ لوگ جو بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے تھے اور جگہ جگہ منہ چھپائے ہوئے پھرتے تھے، وہ بادشاہ کہ ان چچا زاد بھائیوں کے گرد جمع ہو گئے اور ان کے حامی و مددگار بن کر ان کی تقویت کا باعث بن گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کے اس بادشاہ کے ہاتھ سے جو جاتا رہا اور اس کے چچا زاد بھائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ حقیقت یہی ہے کہ جو بادشاہ کمزوروں اور ضعیفوں و ظلم و ستم اور روا رکھتا ہے، مصیبت کا وقت آنے پر اس کے اپنے دوست اس کے سب سے بڑے اور طاقتور دشمن بن جاتے ہیں۔ اے بادشاہ، تجھے چاہیے کہ اپنی رعایا کے ساتھ صلح، نیکی اور اچھائی کا برتاؤ کرے اور اس کے نتیجے میں دشمن کی طرف سے کسی جنگ کے خطرے سے بے فکر اور بے خوف ہو کر بیٹھ جائے، کیونکہ انصاف کرنے والے بادشاہوں کا اصل لشکر ہی اس کی رعایا ہی ہوتی ہے۔ جو بادشاہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، رعایا اس کے جان و مال کے لیے دعا گو رہتی ہے اور وقت آنے پر ایک فوج کی طرح اس کا پورا ساتھ دیتے ہوئے اس کی پوری مدد کرتی ہے۔ یہ تو تھی بیٹا آج کی حکایت نمبر 6 کا تشریحی ترجمہ، اور کوشش کرنی ہے اس کو آپ نے سننا ہے، اور اب میں انشاءاللہ تعالی فارسی میں جو ہے وہ اس کو آپ کو کرواؤں گا۔ اس وقت تک اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔